بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ اس سخت کڑاکے کی سردی میں کسی نے میرے وجود پر ٹھنڈا پانی ڈالا تھا۔ میں نے کانپتے وجود کے ساتھ آنکھیں کھولی تھی۔ وہ میری سانس تھی جو مجھے شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ چل نکل میرے گھر سے، میں تجھے ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے بازو سے پکڑ کر مجھے کھڑا کیا تھا۔ بھلا میرا دھان پان سا وجود اس موٹی عورت کے آگے کیا تھا؟ میں روتے ہوئے اسے کہنے لگی، اماں میں بھلا کہاں جاؤں گی؟ کچھ تو رحم کرو۔ مگر وہ آج کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ اس نے مجھے دروازے سے دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں خالی ہاتھ اور خالی ذہن لیے اس دروازے کو دیکھے جا رہی تھی۔ 2-3 دفعہ بجا کر کھلوانے کی کوشش کی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ عورت بہت ضدی اور ظالم ہے، کبھی بھی میرے لیے یہ دروازہ نہیں کھولے گی۔ سردی اتنی تھی کہ مجھ سے کھڑا بھی نہ ہوا جا رہا تھا۔ اوپر سے اس نے مجھ پر ٹھنڈا پانی پھینک کر خطرناک حد تک میرے جسم کو گیلا کر دیا تھا۔ اب میں روتی روتی سڑک کنارے چلنے لگی۔ کچھ سمجھ نہ آئی تھی کہ اس خوفناک سرد رات میں کہاں جاؤں گی۔ چلتے چلتے میں بہت دور آ گئی تھی۔ اچانک ہی میں نے ایک جھونپڑی نما گھر دیکھا تھا۔ اس کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ آج کی رات گزارنے کے لیے اس سے بہتر ٹھکانہ کوئی اور نہ تھا۔ یہی سوچ کر میں اس کے اندر گئی تو حیران رہ گئی۔ سامنے ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک پلنگ کے اوپر بستر بچھا تھا۔ سخت سردی کی وجہ سے مجھے کچھ اور نہ سوجا تو میں اس بستر میں لیٹ کر سو گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک ہی کسی نے میرے اوپر بازو رکھا تھا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ یہ کون تھا اور میں کہاں آ گئی تھی؟ کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ میرا نام مایا ہے۔ میں غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ میرے ابا محنت مزدوری کرتے تھے۔ اماں گھر میں سلائی وغیرہ کر لیا کرتی تھی۔ میں اپنے ابا کی اکلوتی اولاد تھی، اسی لیے انہوں نے میری ہر خواہش پوری کی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ زندگی مجھ پر اتنے ستم ڈھانے والی ہے۔ جب ایک دن ابا اور اماں اپنے کسی رشتہ دار کے گھر گئے تو واپس نہ آئے تھے۔ بس حادثے کا شکار ہو گئی جس میں دونوں کی ہی موت واقع ہو گئی تھی۔ میں تو جیتے جی مر گئی تھی۔ بار بار سوچتی کہ اماں ابا مجھے کیوں اکیلا چھوڑ گئے، اپنے ساتھ ہی لے جاتے تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ مجھے کوئی بھی رشتہ دار رکھنے کو تیار نہ تھا، کیونکہ اگر مجھے رکھ لیتے تو کل کو میری شادی کے لیے ڈھیر سارا جہیز بھی انہیں خود سے ہی کرنا پڑتا، کیونکہ ویسے بھی میں ایک کرائے کے گھر میں ہی تو رہ رہی تھی۔ پھر محلے کا ایک لڑکا آیا اور کہنے لگا میں اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سارے محلے والے اس لڑکے کی تعریفیں کرنے لگے جو ایک یتیم اور لاوارث لڑکی کو سہارا دینے والا تھا۔ اس لڑکے کا نام حارث تھا۔ وہ پچھلی گلی میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ یوں بنا اپنی ماں کی رضامندی جانے اس نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی، لیکن گھر میں رکھے تھوڑے سے کپڑے میں نے اٹھائے اور اس لڑکے کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ اس کی ماں نے تو مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دینا چاہا، لیکن حارث اپنی ماں کے آگے تن کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں نے کسی بے سہارا لڑکی کو سہارا دے کر کوئی گناہ نہیں کیا، اسی لیے میں اسے اپنی بیوی بنا کر یہاں لایا ہوں۔ اسے اب میں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے اس کی ماں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اپنی بہو ماننے پر راضی ہو گئی۔ یوں میں اس گھر میں اپنی جگہ بنا کر رہنے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا نصیب اتنا برا ہوگا کہ شادی کے فقط 4 مہینے بعد ہی میرے شوہر کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گیا۔ اس کی ماں سب لوگوں کے سامنے مجھے منحوس قرار دے رہی تھی کہ میری وجہ سے اس کا بیٹا اس سے جدا ہو گیا۔ پھر حارث کی موت کے 2 دن بعد ہی انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ یوں میں سڑک پر در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ جب مجھے یہ خالی گھر نظر آیا تو میں اس میں جا کر سو گئی۔ میری آنکھ جب کھلی جب مجھے کوئی جھنجھوڑ کر اٹھا رہا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھی تو میں نے اپنے سامنے ایک نوجوان کو کھڑے پایا۔ وہ غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا کون ہو تم لڑکی؟ میں خوف سے کپ کپاتے ہوئے کہنے لگی میں ایک بیوہ لڑکی ہوں، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ گھر خالی نظر آیا تو میں اس میں آ گئی، میں صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا سا نظر آ رہا تھا، مجھے گھر سے باہر جانے کا بھی نہیں کہہ رہا تھا، بس خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں حیرت سے پورے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا، کیونکہ گھر کا کھلا ہوا دروازہ تو یہ بتا رہا تھا کہ یہ گھر ایک ویران گھر ہے۔ جانے کیوں مجھے اب عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔
پوری رات میں خوف سے بیٹھی رہی۔ ایسے لگ رہا تھا ابھی وہ لڑکا آئے گا اور مجھے اس گھر سے ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دے گا۔ پوری رات میں اکیلی بیٹھی رہی۔ گھر میں کوئی دوسرا بھی موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی صبح کا سورج نکلا میں فوراً ہی اس گھر سے باہر نکلی تھی، لیکن یہ کیا؟ لوگوں کا ایک ہجوم اس گھر کے باہر جمع تھا۔ سب مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ لوگ کہنے لگے، دیکھو تو صحیح کیا زمانہ آ گیا ہے۔ اکیلی لڑکی ہونے کا یہ فائدہ اٹھایا جو ایک نوجوان کے گھر رات کو رک گئی۔ ضرور یہ اپنا منہ کالا کرنے یہاں آئی تھی۔ میں ان کی باتیں سن کر گھبرا رہی تھی کہ یہ کیسی عجیب باتیں کر رہے تھے۔ میں تو پوری رات اس گھر میں اکیلی رہی تھی، پھر یہ لوگ مجھ پر کس قدر گھٹیا الزام لگا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ کرتے، اچانک ایک بڑی عمر کا آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا، جو نوجوان اس گھر میں رہتا ہے اور جس کے ساتھ یہ رات گزار کر آئی ہے، اسی کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ لوگ کہنے لگے، ہاں، ہم ان دونوں کو اب اس محلے میں برداشت نہیں کریں گے، اس لیے بہتر ہوگا کہ یہ دونوں ایک رشتے میں بندھ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں۔ وہ لوگ کیوں اتنی الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے میری سمجھ میں نہ آیا تھا۔ میں تو اس گھر میں اکیلے رک گئی تھی۔ اچانک ہی پیچھے سے مجھے اس نوجوان کی آواز آئی تھی جو کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں اس لڑکی سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ آپ لوگوں کی نظروں میں مجرم بننے سے بہتر ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ میں اچانک ہی پیچھے پلٹی تھی۔ وہ لڑکا بڑے آرام سے ان لوگوں سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ پوری رات تو مجھے یہ نظر نہیں آیا تھا، اب صبح ہی میرے سامنے آیا تھا۔ پھر یہ کیوں ان لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنے پر تلا تھا کہ میں مجرم ہوں؟ یوں لوگوں نے ہم دونوں کو پکڑ کر ہمارا نکاح کروا دیا۔ میں بے بس بنی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اب محلے والوں نے ہم دونوں کو اس محلے سے نکال دیا تھا۔ مجھے اس لڑکے پر غصہ آ رہا تھا جس نے سب کی نظروں میں مجھے مجرم بنا دیا تھا۔ میں روئے جا رہی تھی، نہ جانے کیا ابھی زندگی میں مزید مجھے ستم سہنے تھے۔ پھر میں اس کے ساتھ چلتی رہی، وہ نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، لیکن وہ کہیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پورے راستے اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ اچانک ہی ایک گھنا جنگل آیا تھا، شام بھی ہونے کو تھی۔ اس گھنے جنگل میں آ کر مجھے عجیب سا خوف لگ رہا تھا، لیکن اس لڑکے نے پلٹ کر مجھے ایک بار بھی نہ دیکھا تھا۔ تبھی سامنے سے ایک اندھیرے میں ڈوبا گھر نظر آیا جس کے دروازے پر ایک چھوٹا سا دیا روشن تھا۔ اس کی روشنی سے دور سے ہی صاف ظاہر تھا کہ وہ ایک گھر کا دروازہ ہے۔ میں نے دیکھا وہ سیدھا اس گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس گھنے جنگل میں جہاں انسانوں کا کوئی گمان نہ تھا، وہاں اس گھر کا ہونا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی چل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر کے سامنے رکا، اچانک ہی اس گھر کا دروازہ کھل گیا تھا۔ میں نے دیکھا ایک خوفناک شکل والی بڑھیا اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اسے کہنے لگی، لے آئے اسے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور سیدھا اس گھر کے اندر گھس گیا۔ پیچھے میں اکیلی کھڑی تھی۔ بڑھیا نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں حیران تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا تھا۔ بنا کوئی بات پوچھے، بنا کچھ کیے میں اس کمرے میں بند بے بس بیٹھی تھی۔ ابھی بیٹھے ہوئے چند سیکنڈز ہی ہوئے تھے کہ اچانک مجھے کسی کے زور زور سے چیخنے کی آواز آئی تھی، جیسے کوئی برے طریقے سے لڑائی کر رہا ہو۔ یہ کسی عورت کی آواز تھی جو چیخنے کے ساتھ ساتھ کسی کو ہذیانی لہجے میں گالیاں بک رہی تھی۔ جواب میں مجھے اسی لڑکے کی دھیمی سی آواز سنائی دی جو اس عورت سے کہہ رہا تھا، تمہاری خاطر ہی میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تمہیں ایک بچہ چاہیے تھا نا، میں نے تمہارے لیے ایک عورت کا بندوبست کر دیا۔ جیسے ہی بچہ دنیا میں آئے گا تم اسے یہاں سے چلتا کرنا۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ فی الحال تو میں ہی اس گھر میں نئی عورت تھی۔ اس گھر کا ماحول اور یہ لڑائی جھگڑے کی آوازیں، ایسے لگ رہا تھا میں کسی نئی مصیبت میں پھنس چکی ہوں۔ جس کمرے میں میں بیٹھی تھی، اچانک ہی اس کمرے کا دروازہ زوردار طریقے سے کھلا۔ سامنے ڈراؤنی شکل والی عورت کھڑی تھی جو مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر کھڑی ہوئی تو وہ کہنے لگی، اچھا تو تمہاری خوبصورت شکل دیکھ کر ہی میرا شوہر پاگل ہو گیا ہے، جبھی تو تمہیں اپنے ساتھ یہاں لے کر آ گیا۔ میرے سر پر آسمان گرنے کو تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ لڑکا شادی شدہ تھا، پہلے سے ہی اس کی ایک بیوی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ میں یہ بات سوچ کر رونے لگی تھی۔ پھر کہنے لگی، مجھے یہاں سے جانے دو، میں آئندہ تمہارے سامنے کبھی بھی نہیں آؤں گی۔
یہ نکاح میں نے صرف اپنے اوپر لگے ہوئے الزام کو دھونے کے لیے کیا تھا۔ میں دوبارہ آپ دونوں کی زندگی میں نہیں آؤں گی۔ لیکن وہ نفرت سے مجھے دیکھتی پلٹ گئی۔ پھر سے میں اندھیرے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ کمرے میں صرف میری سسکیاں گونج رہی تھی۔ باہر بالکل خاموشی تھی۔ نہ جانے روتے روتے میری کب آنکھ کھلی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ دروازہ ہلکی سی آہٹ سے کھلا تھا، تب میں چونک کر جاگی تھی۔ وہ بڑھیا اندر آئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس اندھیرے میں اس کی خوفناک شکل اور بھی بھیانک لگ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، لڑکی تم جانتی ہو ہم کون ہیں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ زور زور سے قہقہے لگانے لگی، پھر بولی، بہت جلد جان جاؤ گی۔ اس کے لیے تمہیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن جیسے جیسے ہم تمہیں کہتے ہیں ویسا ویسا کرتی جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اب یہاں سے جانے کا کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں، تم ہمارے پاس آ چکی ہو، ہمیں تمہاری ضرورت تھی، اس لیے میرا بیٹا تمہیں یہاں لے کر آیا ہے۔ شاید وہ میرے ساتھ کوئی بھیانک کھیل کھیلنے والے تھے، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے، لیکن بھوک سے میرا برا حال تھا۔ تبھی میں اس بڑھیا سے کہنے لگی، کچھ کھانے کو ملے گا؟ وہ باہر اندھیرے میں غائب ہوئی، تھوڑی دیر بعد آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سا کھانا تھا جسے دیکھ کر مجھے کراہیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ عجیب کچا پکا سا گوشت اس ٹرے میں رکھا ہوا تھا۔ پہلے تو مجھے ابکائی آئی، لیکن بھوک اتنی زیادہ تھی کہ میں چند منٹوں میں ہی اس ٹرے کا صفایا کر گئی تھی۔ نہ تو اس کمرے میں کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی سوراخ جہاں سے میں باہر ہی جھانک لیتی کہ اس وقت دن کا سماں ہے، صبح ہے یا رات ہے۔ نہ جانے کتنی دیر مجھے اس کمرے میں ہو گئی تھی۔ انہوں نے تو مجھے اس قید خانے میں بند کر کے چھوڑ دیا تھا۔ تبھی میں ڈرتے ڈرتے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی تھی۔ باہر آئی تو میری چیخیں نکل گئی۔ سامنے وہ خوفناک شکل والی عورت اپنے پورے منہ پر خون لگائے نہ جانے کیا عمل کر رہی تھی۔ اس کے سامنے آگ کا ایک الاؤ جل رہا تھا جس میں وہ کچھ پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ میری چیخ سے اچانک اس نے آنکھیں کھول کر مجھے شرر بار نگاہوں سے گھورا، انگلیوں سے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ میں واپس اندر کو بھاگی۔ کہیں یہ کوئی جادو ٹونا کرنے والی عورتیں تو نہیں؟ لیکن وہ لڑکا جو بہت حسین نظر آ رہا تھا، وہ تو کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ اس کا تعلق ایک ایسے گروپ سے ہوگا۔ لیکن وہ اس گھر میں آنے کے بعد دوبارہ مجھے نظر بھی تو نہیں آیا تھا۔ مجھے اس بڑھیا اور اس نوجوان عورت کے حوالے کر کے خود نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اب میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ اچانک ہی کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے جھٹ سے چہرہ اٹھایا تو وہ بڑھیا تھی جو مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن مسکراتے ہوئے وہ عجیب اور بھیانک لگ رہی تھی۔ اس کے لال لال سے دانت دیکھ کر ایسا گمان ہوتا جیسے وہ کسی کا گوشت کھا کر آ رہی ہو، شاید کچا ہی کھا لیا تھا اس نے، کیونکہ اس کے وجود سے ایک بہت عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا؟ تم ابھی سے گھبرا گئی؟ تمہیں تو یہاں ہمارے پاس بہت دن تک رہنا ہے، اس لیے ان سب چیزوں کی عادت ڈال لو۔ میں اسے کہنے لگی، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، میں واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، اچھا، میرا بیٹا تو کہہ رہا تھا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے، تم کس گھر کی بات کر رہی ہو؟ پھر میں اسے کہنے لگی، میری ساس مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دے گی تب بھی میں اس کے پاؤں پکڑ لوں گی، لیکن اس گھر میں نہیں رہوں گی، یہاں پر میری جان نکل جائے گی، یہاں بہت اندھیرا اور بدبو ہے، ان سب چیزوں کو میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تبھی دھاڑ سے دروازہ کھول کر وہ بھیانک شکل والی اور نوجوان عورت اندر آئی تھی۔ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آج تم نے میرا عمل خراب کروا دیا، لڑکی اگر دوبارہ میرے بیچ میں آئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، ویسے بھی جب میرا مقصد پورا ہو جائے گا میں تمہیں یہاں سے باہر نکال دوں گی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ میں خود بھی تو یہاں سے باہر جانا چاہتی ہوں۔ دل میں خیال آیا کہ ابھی اس سے کہتی ہوں کہ مجھے ابھی اور اسی وقت یہاں سے باہر نکال دو، میں خود ہی راستہ تلاش کر کے یہاں سے دور چلی جاؤں گی، لیکن اس کا لہجہ اتنا نفرت بھرا تھا کہ میں اس سے کوئی بات نہ کر سکی۔ پھر اس رات میں کمرے میں اکیلی سو رہی تھی جب اچانک وہی نوجوان اندر آیا تھا۔ وہ میرے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن میری آواز منہ میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میں بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کر رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ میں اس سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ مجھے دھوکے سے یہاں کیوں لے کر آیا ہے، لیکن وہ تو مجھے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ پھر چند گھنٹے میرے ساتھ گزارنے کے بعد وہ واپس چلا گیا۔ میں بلک بلک کر رونے لگی، تو گویا میری زندگی برباد ہو چکی تھی۔ ان دو خوفناک عورتوں کے ساتھ میں نہ جانے کس رشتے میں بندھ گئی تھی۔
یہ تو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ بڑھیا اس نوجوان کی ماں ہے، لیکن یہ عورت کون تھی اس کی مجھے سمجھ نہ آئی۔ یہ اس کی بیوی تھی اور میرے ساتھ یہ کیا کام کر رہے تھے؟ جیسے ہی صبح کی روشنی پھیلی، وہ نوجوان عورت کمرے میں آئی اور کہنے لگی، آخر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئے۔ بہت جلد تم ہمیں خوشخبری سناؤ گی، اس کے بعد ہم وہ طاقتیں حاصل کر لیں گے جس کے لیے ہم نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے۔ میرے دل میں ان کے لیے نفرت تھی۔ وہ لڑکا جسے میں بہت شریف سمجھ رہی تھی، کل رات کے بعد میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے قتل کر دوں اور یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن اس کی ماں اور یہ سابقہ بیوی مجھے بالکل بے بس کر چکی تھی۔ میں کسی کچرے کے ڈھیر کی طرح اس کمرے میں پڑی رہی۔ پھر تو ہر دوسرے تیسرے دن یہی ہونے لگا۔ وہ لڑکا آتا، کمرے میں وقت گزارتا، اپنے شوہر ہونے کے پورے حقوق حاصل کرتا اور چپ چاپ اس کمرے سے چلا جاتا، جبکہ باہر بیٹھی بڑھیا اور وہ عورت بہت خوش ہوتی تھی۔ وہ صبح میں میرے پاس اپنی خوفناک شکل لے کر آتی اور مجھے کہنے لگ جاتی کہ بہت جلد ہمیں ایک بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس خوشخبری کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ پھر اچانک ہی میری طبیعت خراب ہوئی۔ اس دن میں نے جو بھی کھانا کھایا تو الٹیوں نے میری حالت بری کر دی۔ جب میری خراب طبیعت ان دونوں عورتوں نے دیکھی تو وہ جشن منانے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا مجھے بیمار دیکھ کر وہ خوش ہو رہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا اندر آئی اور میرے پیٹ پر عجیب طریقے سے ہاتھ رکھ کر چیک کرنے لگی۔ پھر اپنے لال دانتوں کو نکال کر مسکرائی اور کہنے لگی، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ارمیلا، یہ بہت جلد ماں بننے والی ہے۔ اس خبر نے مجھ پر بجلی گرا دی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ میں اس عجیب سے انسان کے بچے کی ماں بننے والی تھی جو بنا میرے حقوق ادا کیے مجھ سے سب کچھ حاصل کر رہا تھا، اور اب میری کوکھ میں اس کا بچہ بھی آنے والا تھا۔ لیکن یہ دونوں عورتیں اس بچے کی خبر سن کر اتنی خوش کیوں تھیں؟ اس بات کی مجھے سمجھ نہ آئی۔ میں بے چارگی سے انہیں دیکھتی کسی بے جان پرندے کی طرح زمین پر پڑی تھی۔ اب میں بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ دن بدن میرا پیٹ بڑا ہو رہا تھا، ٹانگوں میں اتنا درد رہتا کہ میں چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہتی۔ وہ بڑھیا اور وہ عورت آتی، کبھی مجھے فروٹ کھلاتی تو کبھی کھانا۔ دونوں خوب میری خدمتیں کر رہی تھی۔ انہیں جلد از جلد اس بچے کے دنیا میں آنے کا انتظار تھا، لیکن میں اپنی زندگی ختم کرنا چاہتی تھی۔ میں کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھی کہ میں یہاں سے نکل کر کہیں دور بھاگ جاؤں۔ اس بچے کو پیدا کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں اس بچے سے اپنی جان چھڑانا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جیسے ہی یہ بچہ پیدا ہوگا، یہ دونوں خوفناک عورتیں اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیں گی۔ شاید مجھے اسی مقصد کے لیے اس گھر میں لایا گیا تھا۔ پھر ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے جب ایک شیطان شکل والا عامل اس گھر میں آیا۔ وہ کمرے میں اندر تو نہ آیا، لیکن اس کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے مجھے اس کا چہرہ نظر آیا تھا۔ دور سے ہی میں اس کی شکل پہچان گئی تھی کہ وہ کسی گھٹیا ارادے سے اس گھر میں آیا ہے۔ میں نفرت سے اسے دیکھے گئی اور پھر ان کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگی۔ عامل کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے جب وہ اس عورت سے کہنے لگا، جیسے ہی یہ بچہ دنیا میں آئے گا، ارملا تم ایک طاقتور عورت بن جاؤ گی۔ جو طاقتیں کسی جنزادی کے پاس ہوتی ہیں وہ تمہیں مل جائیں گی، بس تم نے اس بچے کو میرے حوالے کر دینا ہے۔ یہ عامل کیا کہہ رہا تھا؟ جنزادی؟ طاقت؟ میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا میں ابھی مر جاؤں گی۔ اپنے سینے پر کوئی بوجھ محسوس کر رہی تھی۔ کتنی ظالم دنیا ہے جو کسی پل انسان کو جینے نہیں دیتے۔ جو بھی لاوارث یا بے سہارا لڑکی نظر آتی ہے، اسے نوچنے کے لیے باہر کی دنیا تیار بیٹھی رہتی ہے، اور یہی سب میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ اب ان تینوں کے ساتھ وہ عامل بھی مل گیا تھا۔ روز میری خبر گیری کرنے کے لیے اس کوٹری میں چلا آتا۔ وہ نوجوان جب سے اسے اس بچے کے دنیا میں آنے کی خبر ملی تھی، ایک بار بھی پلٹ کر نہیں آیا تھا۔ میں اس کا مکروہ چہرہ دنیا والوں کے سامنے لانا چاہتی تھی۔ میں یہاں سے بھاگ کر کسی ایسے انسان کے پاس جانا چاہتی تھی جو اس برے وقت میں میری مدد کر سکے، لیکن میں کہاں جاتی؟ کوئی بھی تو اس میرے آس پاس میرا اپنا نہیں تھا۔ ہر دوسرے دن ارملا ایک خاص عمل کر رہی ہوتی تھی۔ کبھی وہ کچے گوشت کو جلا رہی ہوتی تو کبھی ایسی چیزیں آگ میں ڈالتی جن کی بدبو کے بھپکے اس پورے گھر میں پھیل جایا کرتے تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ عورت مسلمان نہیں بلکہ ہندو تھی، اور ساتھ ہی اس کی ماں بھی جو اس کا ہر عمل میں بھرپور ساتھ دیا کرتی۔ وہ عورت آتی اور بار بار میرے وجود پر ہاتھ پھیر کر دیکھتی، اور ہاتھ لگاتے ہی اسے پتہ چل جاتا کہ بچہ اس وقت کس حالت میں ہے۔ میں یہاں پڑی پڑی اپنے شوہر حارث کو یاد کرنے لگی،
جس نے ساری دنیا کے سامنے مجھ سے نکاح کیا تھا اور مجھے ایک بیوی کی طرح عزت دی تھی۔ کاش اس کا اور میرا ساتھ عمر بھر کا ہوتا تو آج میں یوں بے بس حالت میں یہاں نہ پڑی ہوتی۔ میں جب بھی رو رہی ہوتی وہ بڑھیا میرے پاس آتی اور سر پر ہاتھ پھیرنے کے بعد کہتی، بس چند دن کی بات ہے، پھر تمہاری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ جیسے ہی یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا ہم تمہیں واپس وہیں بھیج دیں گے جہاں سے ہم تمہیں لے کر آئے تھے۔ لیکن یہ بات میرے زخموں کو تازہ کر دیتی تھی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرا کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر یہاں سے میں باہر بھی چلی جاؤں گی تو مجھے کون اپنائے گا؟ کوئی بھی مجھے اپنے گھر کی دہلیز کے باہر برداشت نہیں کرے گا۔ مجھے مر ہی جانا چاہیے۔ یہی بات سوچ سوچ کر میں اپنی زندگی کو بس موت کے قریب ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں ایسی ہی حالت میں آدھی رات کو کمرے میں پڑی تھی جب مجھے عجیب سی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انجان مخلوق اس گھر میں آئی ہو۔ عجیب سی گرد پورے گھر میں اڑ رہی تھی۔ وہ دونوں خوفناک عورتیں نہ جانے کس سے باتیں کر رہی تھیں، جیسے اس گھر میں کوئی نیا آیا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور میرے سامنے ایک بہت بھیانک شکل والی عجیب سی مخلوق کھڑی تھی۔ وہ مجھے گول گول آنکھوں سے گھورے جا رہی تھی۔ پھر اس ارملا نام کی عورت سے کہنے لگی، کیا یہی وہ عورت ہے جو مجھے بچہ پیدا کر کے دینے والی ہے؟ وہ بڑھیا کہنے لگی، ہاں میری بیٹی، اس طاقت کو پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ دیکھو تمہارے لیے اس نے کیا کیا نہ کیا ہے۔ اپنے شوہر کی دوسری شادی تک کروا دی صرف تمہیں بچہ دینے کے لیے۔ پھر وہ بھیانک شکل والی عورت مسکرائی تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی، کہنے لگی، ہاں میں نے اس ننھے سے بچے کا برسوں انتظار کیا ہے۔ میں اس کے آنے کی منتظر ہوں۔ جیسے ہی یہ میری گود میں آئے گا میں اپنا سب کچھ ارملا کو دے دوں گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کہنے لگی، کہیں تم نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ یہ اپنی مرضی سے بچہ پیدا کر رہی ہے نا؟ اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم لوگ اچھی طرح جانتی ہو کہ میں ایک نیک جنزادی ہوں۔ میں کسی انسان پر کوئی ظلم برداشت نہیں کر سکتی، تبھی تو ابھی تک اس حال میں ہوں۔ اگر تم دونوں نے کچھ ایسا کیا ہے تو مجھے پہلے سے ہی بتا دو۔ ارملا اور وہ بڑھیا اس عورت کی بات سن کر گھبرا گئی اور کہنے لگی، نہیں نہیں، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تم بھلے سے اس لڑکی سے پوچھ سکتی ہو۔ وہ عورت خوش ہوئی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، ابھی میں جا رہی ہوں، لیکن جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں اسے لینے آ جاؤں گی۔ ساتھ ہی تمہیں ایسا انعام دوں گی کہ تم ساری زندگی کے لیے اپنی قسمت بدل لو گی۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے غائب ہوتے دیکھا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ عورت انسان نہیں تھی بلکہ یہ مخلوق کوئی دوسری ہی تھی، اور یہ شیطانی عورتیں نہ جانے اس کے ساتھ مل کر میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی تھیں۔ ان کی یہ گھناؤنی سازش میں کسی قیمت پر بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہونے کو تھی، لیکن یہاں میری مدد کرنے والا کون تھا؟ کوئی بھی تو نہ تھا جو مجھے قید سے آزادی دلوا کر یہاں سے فرار ہونے میں میری مدد کر دیتا۔ مجھے ایسا لگتا جیسے میں وہ پرندہ ہوں جس کے پر کاٹ دیے گئے ہوں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ظلم کی حد جتنی بھی زیادہ ہو، آخر ایک نہ ایک دن تو ختم ہو ہی جاتی ہے۔ پھر میری زندگی میں بھی خوشیوں کا ایک پروانہ آیا۔ جب وہ لڑکا ایک رات میرے پاس آیا تو سر جھکا کر میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں اسے یوں دیکھ کر رونے لگی، پھر اس کے سامنے سسک سسک کر کہا، میں نے زندگی میں ایسا کیا گناہ کر دیا تھا جو تم نے میرے ساتھ یہ سب کیا؟ میں تمہاری مجرم ہوں تو مجھے دھوکے سے یہاں کیوں لے کر آئے؟ تم ایک ہندو لڑکے ہو جو مسلمان بن کر مجھے یہاں نکاح کر کے لے آئے۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں اسے اپنے سامنے پا کر بلک بلک کر رونے لگ گئی۔ شاید اس نے آج موقع کا فائدہ اٹھایا تھا اور میرے سامنے آ گیا تھا، کیونکہ آج ارملا اور وہ بڑھیا اس گھر میں نہیں تھی۔ پھر میں حیران رہ گئی جب وہ خود بھی ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگا، بالکل کسی ننھے بچے کی طرح۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بجائے اس کے کہ وہ مجھے چپ کرواتا، مجھے تسلی دیتا، نہ جانے خود کیوں رونے لگ گیا تھا۔ پھر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں خود اس عورت اور اس کی ماں کے آگے مجبور ہوں۔ میں چونک گئی۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو کیا یہ بڑھیا اس ارملا کی ماں تھی جسے میں اب تک اس لڑکے کی ماں سمجھتی آ رہی تھی؟ پھر میں اسے کہنے لگی، کیا یہ تمہاری ماں نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں، یہ ایک لمبی کہانی ہے جو میری حماقتوں کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ میں خود ان کے جال میں پھنسا تھا، اور ایسا پھنسا کہ دوبارہ یہاں سے نکل نہیں پایا۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا انکشاف کرنے والا تھا۔
پھر وہ کہنے لگا، یہ تب کی بات ہے جب میں کالج میں پڑھتا تھا۔ ہمارے کالج میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہی پڑھتے تھے۔ کالج میں ہر لڑکے کی کسی نہ کسی لڑکی سے دوستی تھی، جبکہ میں ایک شریف لڑکا تھا۔ میں نے آج تک کسی بھی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اچانک ہی ایک ہندو لڑکی ہمارے کالج میں پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی خوبصورتی نے مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ ہر لڑکا اس کا دیوانہ تھا، لیکن وہ کسی کو بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی۔ میں حیران رہ گیا جب مجھے ایک خط ملا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ وہ لڑکی مجھے بہت پسند کرتی ہے اور مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہے۔ میں حیران رہ گیا، میں نے تو کبھی اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے خود ہی میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ وہ ارمیلا ہی تھی جو مجھ سے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ اتنی حسین تھی کہ میں بھی اس کی خوبصورتی کے آگے گھائل ہو گیا اور میں نے خود ہی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ محبت کے سفر میں بہت آگے بڑھ گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا انجام اتنا بھیانک ہوگا۔ تمہیں شاید یہ بات سن کر یقین نہیں آئے گا کہ میں ایک مسلمان لڑکا تھا اور محبت ایک ہندو لڑکی سے کرنے لگ گیا تھا۔ اڑتے اڑتے یہ خبر گھر والوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ میرے گھر میں تو گویا کوہرام مچ گیا کہ بہزاد ایک ہندو لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میرے باپ غصے کا تیز تھا۔ اس نے جیسے ہی یہ خبر سنی میرا کالج جانا بند کروا دیا۔ اب میں ان کی دکان پر بیٹھنے لگا تھا، لیکن ارمیلا کی یاد دن رات مجھے ستاتی تھی۔ کالج میں کسی کو بھی خبر نہیں تھی کہ میں کالج کی پڑھائی چھوڑ چکا ہوں۔ پھر کئی دن گزر گئے، میں نے ابھی تک ارمیلا کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن ایک بڑھیا آئی اور میرے سامنے ایک خط رکھ کر چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے وہ خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھی تحریر نے میرے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے۔ اس میں لکھا تھا کہ اگر میں نے ارمیلا سے شادی نہیں کی تو وہ خودکشی کر کے اپنی جان دے دے گی۔ اب میں یہ بات سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ میری وجہ سے وہ لڑکی مر جائے گی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ یہی سوچ کر میں اپنے گھر سے نکلا۔ میں نے ایک بیگ تیار کیا اور ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر ارمیلا کے گھر چلا گیا۔ میں اس وقت ناسمجھ اور نادان تھا۔ میں جیسے ہی اس کے گھر گیا تو وہاں پر مجھے ایک عجیب سی شکل والا آدمی نظر آیا جو خود کو ارمیلا کا باپ بتا رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، اگر تم ارمیلا سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہمارے ہندو مذہب کے تحت اس سے شادی کرو گے۔ ارمیلا نے نہ جانے مجھ پر کیا جادو کیا تھا کہ میں اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھا۔ تبھی میں نے اس سے شادی کر کے اسے اپنا لیا۔ لیکن چند دن بعد ہی مجھ پر ایک بھیانک سچائی کا انکشاف ہوا تھا۔ ارمیلا نے جان بوجھ کر میرا انتخاب کیا تھا کیونکہ میں ایک معصوم اور بھولا بھالا نوجوان تھا۔ اس کی ماں اور باپ جادو ٹونے کے ماہر لوگ تھے۔ وہ لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان کا علاج معالجہ کیا کرتے تھے اور بدلے میں مجھ سے مختلف قسم کے کام کروایا کرتے۔ ان تینوں کے کام بہت عجیب ہوا کرتے تھے۔ کبھی وہ مجھ سے کسی قبرستان سے ہڈیاں منگوایا کرتے تو کبھی کوئی جڑی بوٹی۔ انہوں نے مجھ پر کوئی ایسا عمل کیا جس سے میرا ذہن بالکل معاف ہو گیا۔ اب میں ان کے اشاروں پر چل رہا تھا۔ وہ جیسے ہی مجھے کوئی بھی کام کرنے کا حکم دیتے میں فوراً ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا۔ پھر ایک دن مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا جب ارمیلا پوری رات بیٹھ کر کوئی خطرناک عمل کرتی رہتی تھی۔ میرے یہ بات سن کر ہوش اڑ گئے جب وہ اپنے باپ سے کہہ رہی تھی کہ میں ایک جن زادی بننا چاہتی ہوں۔ جس طرح جنات کے پاس طاقت ہوتی ہے میں وہ طاقتیں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا باپ کہنے لگا، اگر تمہیں یہ طاقتیں حاصل کرنی ہیں تو تمہیں ان کے لیے بہت بڑے کام کرنے پڑیں گے۔ وہ اپنے باپ سے ضد کرنے لگی کہ میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں، بس کسی طرح بھی کر کے مجھے ایک طاقتور لڑکی بنا دو۔ تبھی میری آنکھوں کے سامنے ان دونوں باپ بیٹی نے ایک بڑا عمل کرنا شروع کیا اور وہاں پر ایک جن زادی کو حاضر کر لیا۔ ارمیلا نے اس سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ وہ جن زادی سمجھ گئی کہ اس لڑکی کی کیا خواہش ہے، جبکہ عامل بھی یہ بات جانتا تھا کہ میں نے ایک ایسی بے بس جن زادی کو یہاں پر حاضر کیا ہے جسے اس وقت ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے یہ گھٹیا چال چلی صرف اور صرف اپنی بیٹی کے لیے۔ پھر وہ جن زادی سے کہنے لگا، میری بیٹی تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کو تیار ہے۔ تم جو اسے کہو گی وہ ہر حال میں اسے پورا کر دے گی۔ بس تم کسی طرح اس کی مدد کر دو۔ وہ ایک طاقتور جن زادی کی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ وہ جن زادی پہلے ہی تڑپ رہی تھی، کسی انسان کی مدد چاہتی تھی، اسی لیے ان دونوں باپ بیٹی کی بات سن کر راضی ہو گئی۔ پھر وہ ارمیلا سے کہنے لگی، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں لڑکی، لیکن تمہیں اس کے لیے مجھے ایک بہت بڑا کام کر کے دینا ہوگا۔
20 سال ہو گئے، مجھے آج تک ایک بچہ بھی نہ ہوا۔ میرے قبیلے کی ساری جنزادیوں کے پاس پیارے پیارے خوبصورت بچے ہیں، جبکہ میں اس خواہش سے محروم ہوں۔ لیکن اب مجھے شدت سے یہ خواہش ہے، اس لیے کیا تم مجھے اپنا بچہ دے سکتی ہو؟ بدلے میں تمہیں اپنی ساری طاقتیں دے دوں گی، حتیٰ کہ اپنا سارا خزانہ بھی۔ ارمیلا یہ سن کر لالچ میں آ گئی اور اس نے اسی وقت اس جنزادی سے وعدہ کر لیا۔ یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ میں اسی وقت ارمیلا سے نفرت کرنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ ضرور ایسی کوئی حرکت کرے گی جس کی وجہ سے جنزادی خوش ہو جائے، یہاں تک کہ وہ اپنا بچہ تک اسے دینے کو تیار تھی۔ میں ان کی بات ہرگز ماننا نہیں چاہتا تھا، لیکن ان دونوں باپ بیٹی نے مجھے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ لیکن شاید خدا بھی اس کے ارادوں کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اسی لیے ایک دن وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے اسے بری خبر سنائی کہ وہ ماں بننے کے لائق نہیں، وہ ایک بانجھ عورت ہے۔ ارمیلا گھر آئی تو اس کا غصے سے برا حال تھا۔ اس نے غصے میں گھر کی ساری چیزیں توڑ ڈالی تھی، لیکن وہ اس معاملے میں بے بس تھی۔ خدا جس کو چاہے نوازتا ہے، اور خاص طور پر ایسی شیطانی عورتوں کو تو وہ یہ خوبصورت نعمت سوچ سمجھ کر ہی دیتا ہے۔ اب وہ ایسے بھیانک عمل کرنے لگی کہ جس سے وہ ماں بن جائے، لیکن وہ کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی، اور دن بدن اس کا چہرہ بگڑتا جا رہا تھا، جبکہ اس کی شیطانی ماں بھی اس معاملے میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ جب اسے کسی طرح بھی کامیابی نہ ملی تو وہ اپنے باپ کے سامنے بے بسی سے رونے لگی۔ اب اس کے باپ نے مجھ پر عملیات کرنا شروع کیے اور مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا کہ میں کسی لڑکی کو اپنے ساتھ لا کر اس گھر میں رکھوں۔ لیکن چونکہ یہ گھر ان کا بہت پرانا تھا اور اس محلے پڑوس کے سبھی لوگ انہیں اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے ان کا یہ کام کرنا وہاں بہت مشکل تھا۔ ناچار مجھے کسی نئے محلے کا انتخاب کرنا پڑا، اور ابھی میں کسی لڑکی کو وہاں ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ اچانک تم خود ہی چل کر اس گھر میں آ گئی۔ اس بات کی خبر فوراً ہی اس عامل نے مجھے دے دی تھی کہ فلانی جگہ پر ایک لڑکی ہے، اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ لڑکی بالکل بے سہارا اور کم عمر ہے، تمہاری باتوں میں آ جائے گی، تم نے اسی سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کوئی رات میں تمہارے پاس نہیں آیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے لوگوں کا ہجوم دیکھا، میں بھی وہاں تمہارے ساتھ پہنچ گیا۔ میں بھی اس سازش میں مکمل شریک تھا، اسی لیے میں تمہارا مجرم ہوں۔ اب وہ دونوں ماں بیٹی تو ایک گھنے جنگل میں رہنے لگے ہیں، لیکن ان کا باپ ابھی بھی اسی گلی میں رہتا ہے۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ ارمیلا اور اس کی ماں کہاں رہ رہے ہیں۔ جو کچھ بھی انہوں نے تمہارے ساتھ کیا، وہ سب اس جنزادی کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گی۔ اسی بات کا جشن منانے وہ جنزادی انہیں اپنے ساتھ قبیلے میں لے گئی ہے۔ وہ آج رات وہیں گزاریں گی اور صبح ہوتے ہی یہاں پہنچ جائیں گی۔ اب میں بالکل بے بس ہوں، تمہارے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میں خود بھی اس سارے عمل سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، ایک عام انسان کی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، لیکن میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ اپنے ساتھ ساتھ میں تمہیں بھی اس عذاب میں پھنسا چکا ہوں۔ وہ نوجوان دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میں حیرت سے یہ انوکھی کہانی سن رہی تھی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ ان 3 لوگوں نے نہ صرف اس لڑکے کی زندگی تباہ کی تھی، بلکہ میرے ساتھ ساتھ اس دنیا میں آنے والے بچے کے بارے میں بھی انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں دھماکہ ہوا تھا۔ مجھے اس جنزادی کی بات یاد آئی جو اس دن وہ ارمیلا اور اس کی ماں سے کہہ رہی تھی کہ کہیں تم نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی ہے۔ اگر یہ بات کسی طرح اس جنزادی کو پتہ چل جاتی تو ہماری یہ مشکل کچھ آسان ہو سکتی تھی۔ یہ بات سوچ کر میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا، لیکن وہ جنزادی تو اس وقت آئے گی جب یہ بچہ اس دنیا میں آ جائے گا، اس سے پہلے تو وہ یہاں آئے گی ہی نہیں۔ میں سوچنے لگی کہ میں ایسا کچھ کروں کہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ کاش کوئی ایسا حل نکلے کہ وہ خود ہی چل کر میرے پاس آ جائے۔ تبھی اس لڑکے نے مجھے خاموش دیکھا تو کہنے لگا، تم کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے دل کی بات اسے بتا دی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، کیا سچ میں تمہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ جنزادی ہماری مدد کرے گی؟ میں کہنے لگی، ہاں، مجھے یقین ہے وہ جنزادی نیک لگتی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ ہمیں اس مشکل سے ضرور نکالے گی۔ میں نے کہا، ایک امید تو کی جا سکتی ہے نا، آگے جو خدا کو منظور۔ پھر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، جلدی کرو، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہمیں آج اور اسی رات یہ کام کرنا ہے۔ وہ دونوں شیطانی عورتیں اس وقت گھر میں موجود نہیں۔ اگر یہ موقع ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کبھی یہ وقت نہیں آئے گا۔
ہمیں اسی وقت وہاں پہنچنا ہوگا جہاں پر یہ دونوں شیطانی عورتیں پہنچی ہیں۔ یہ اس جنزادی کی اس تقریب میں گئی ہیں جہاں پر ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ نیک جنزادی ان کی حرکتوں سے واقف نہیں۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی اور کہنے لگی، لیکن اس حالت میں بھلا وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں، تم اپنے اندر ہمت پیدا کرو اور میرے ساتھ چلو۔ پھر نہ جانے کتنے دن بعد میں اس گھر سے نکلی تھی۔ باہر تو گھنا جنگل تھا۔ میں بہت ہمت کر کے اس نوجوان کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ خود کو بچانے کا ایک یہی راستہ تھا، اس لیے میں نے اپنی ہمت ٹوٹنے نہیں دی تھی۔ میں تیز تیز چلتی جا رہی تھی، وہ نوجوان برابر میری ہمت بندھائے جا رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے بہت دور سے تیز روشنیاں جلتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا، وہ دیکھو، یہی وہ محل ہے جہاں پر وہ جنزادی رہتی ہے۔ میں اس جگہ کو اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ اس جنزادی سے ملاقات کرنے کے لیے ارملا کئی بار مجھے یہاں لے کر آئی ہے۔ میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس سب کا انجام کیا ہوگا۔ یا تو ارملا آج ہی مجھے مار دے گی یا پھر وہ جنزادی مجھے بچا لے گی۔ پھر ہم جیسے ہی محل کے دروازے پر پہنچے، وہاں پر ایک دربان کھڑا تھا، وہ بھی ایک جنزاد تھا۔ نوجوان اسے کہنے لگا، مجھے جنزادی عالیہ سے ملنا ہے۔ وہ دربان کہنے لگا، تم نہیں جانتے، وہ آج ایک خاص تقریب میں مصروف ہیں۔ ان کے ہاں عنقریب ایک بچہ آنے والا ہے، تبھی وہ بڑا جشن منا رہی ہے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، لیکن میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے، یہ ان کے فائدے کی بات ہے، ان کے بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ سن کر دربان چونک گیا۔ اس نے فوراً ہی یہ پیغام جنزادی عالیہ تک پہنچا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم ایک جگہ چھپ گئے تھے۔ ہمیں اس جنزادی کا انتظار تھا، تبھی وہ جنزادی ہمارے پاس آئی اور اس نوجوان کو دیکھ کر چونک گئی۔ شاید وہ اسے پہچان گئی تھی۔ پھر اسے کہنے لگی، تم تو ارملا کے شوہر ہو نا؟ وہ اندر ہی موجود ہے، کیا میں اسے باہر بلاؤں؟ اس نوجوان نے اسے جلدی سے منع کیا اور کہنے لگا، نہیں نہیں جنزادی، ہم آپ کے پاس آج ایک فریاد لے کر آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ یہ لڑکی ایک لاوارث اور یتیم لڑکی ہے جو چند ماہ پہلے ہی بیوہ ہوئی تھی، لیکن آج ارملا کی وجہ سے اس پر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ وہ جنزادی حیران تھی۔ پھر میں نے رو رو کر اسے شروع سے لے کر آخر تک اپنی کہانی سنا دی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ بچپن سے لے کر اب تک کس طرح سے میں نے یتیمی کا عذاب سہا۔ پہلے ایک لڑکے کی دلہن بن کر اس کے گھر گئی تو وہ بھی مجھے دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر اس کی ماں نے مجھے ایک سرد رات میں دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا، تو کس طرح یہ نوجوان مجھے دھوکے سے نکاح کر کے ارملا کے پاس لے آیا۔ اس نے مجھ سے بچہ پیدا کروایا اور اب یہ بچہ چھین کر وہ آپ کو دینا چاہتی ہے۔ اس میں میری کوئی خوشی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو کسی جنزادی یا کسی عورت کو نہیں دے سکتی جب تک کہ وہ خود اس بات پر رضامند نہ ہو۔ جنزادی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ میری بے بسی پر آنسو بہانے لگی اور بولی، میں ایک نیک جنزادی ہوں، کسی انسان یا کسی جنات کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتی۔ میں کسی کی کوکھ اجاڑ کر اپنی کوکھ میں بچہ نہیں ڈال سکتی۔ ارملا نے جو کچھ بھی کیا اسے اس بات کی سزا ضرور ملے گی۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، لیکن جنزادی، وہ ہمیں مار ڈالے گی، آپ نہیں جانتی، اس کا باپ ایک خطرناک عملیات کا ماہر ہے، وہ کسی بھی انسان کو بے بس کر سکتا ہے، وہ ضرور ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ لیکن وہ جنزادی غصے سے چلانے لگی اور بولی، وہ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے، میں ان کی طاقت ایک منٹ میں ضائع کر سکتی ہوں۔ آج سے تم دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر وہ اندر گئی۔ ہم دونوں چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اندر جاتے ہی اس نے سارے جنزادوں کے سامنے اعلان کیا، یہاں پر موجود دو عورتیں بہت بڑی دھوکے باز اور ظالم ہیں۔ انہوں نے دو انسانوں پر ظلم کیا ہے، وہ یہ مجھے کسی صورت منظور نہیں۔ انہوں نے نہ صرف ان کو دھوکہ دیا ہے بلکہ مجھے بھی دھوکے میں رکھ کر مجھے بیوقوف بنایا ہے۔ میں اس محل کی ملکہ ہوں اور مجھے اپنے ساتھ یہ دھوکہ کسی صورت منظور نہیں۔ میں ابھی اور اسی وقت اپنے ماتحت جنزادوں کو یہ حکم دیتی ہوں کہ ان دونوں عورتوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، اور جب تک یہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں انہیں آزاد نہیں کرنا ہے۔ پھر وہ ارملا کے سامنے گئی اور اسے کہنے لگی، تم ایک لالچی اور گھٹیا عورت ہو۔ اپنی طاقتیں بڑھانے کے لیے تم نے دو انسانوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا اور انہیں گناہوں سے دوچار کرنے کی کوشش کی۔ اب تمہاری سزا یہی ہے کہ تم اپنی پوری زندگی قید خانے میں گزارو گی۔ ساتھ ہی جنزادوں کو حکم دیا کہ اس کے باپ عامل کو بھی انہی کے ساتھ قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ جنزادی انتہائی نیک تھی۔
پھر وہ ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی، آج سے اس لڑکی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں جتنے بھی دکھ دیکھے ہیں، میں اب اس کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھرنا چاہتی ہوں۔ میری کوئی اولاد نہیں، لیکن آج میں اسے اپنی بیٹی بناتی ہوں کیونکہ یہ بہت معصوم، پیاری اور کم عمر ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی اتنی حسین ہو جائے گی۔ مجھے شوہر بھی مل گیا تھا اور اپنا بچہ بھی، اور میں نے دوسروں کا گھر اجاڑ کر یہ سب حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ جو میرے نصیب میں تھا وہ مجھے وقت پر مل ہی گیا۔ آج میں بڑے شان و شوکت سے اپنی زندگی گزار رہی ہوں، کیونکہ ایک نیک جنزادی میری راہ میں حائل کانٹے پہلے سے ہی چن کر صاف کر دیتی ہے۔ وہ میری خبر گیری کرنے کے لیے مجھ سے ملنے آتی رہتی ہے۔ آخر کار دکھ کی سڑک پر چلنے کے بعد میں نے سکھ کی منزل پا ہی لی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔